دوستو جو آپ یہ خانہ کعبہ دیکھ رہے ہیں اس کو توڑنے کی بھی کوشش کی گئی تھی۔ یمن کا بادشاہ ابراہا جو کہ یہ خانہ کعبہ کو توڑنا چاہتا تھا، وہ کیوں یہ خانہ کعبہ کو توڑنا چاہتا تھا اور اللہ کا کیسا عذاب اس پر آیا، آئیے جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ دوستو یہ بات ہے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش سے 50 یا 55 دن پہلے کی۔ یمن کا بادشاہ ابراہا اس نے اپنے علاقے میں ایک گرجا گھر بنایا اور اس کو وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت بنایا اور لوگوں میں یہ اعلان کیا کہ لوگ اس کا طواف کریں اور اس کا حج کریں۔ اس نے دیکھا تھا کہ عرب کے لوگ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں اور اس کا حج کرتے ہیں، تو اس نے خانہ کعبہ کی اہمیت کم کرنے کے لیے اور اپنے ملک کی اہمیت بڑھانے کے لیے اس نے یہ گرجا گھر بنایا۔ جب یہ بات مکے کے لوگوں کو پتہ چلی تو انہوں نے بہت ہی زیادہ پروٹیسٹ کیا، یہاں تک کہ بنی کنانہ کا ایک شخص غصے میں آ کر یمن تک کا سفر کیا اور اس گرجا گھر کو ٹوائلٹ کی طرح استعمال کیا اور دیواروں پر گندگی مل دی۔ جب یہ بات ابراہا کو پتہ چلی تو اس نے قسم کھائی کہ میں خانہ کعبہ کو شہید کر دوں گا، اور وہ اپنی ہاتھیوں کا لشکر لے کر مکے کی طرف بڑھنے لگا۔ اس وقت خانہ کعبہ کی دیکھ ریکھ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے تھے، جو کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دادا جان ہیں اور وہ مکے کے سردار بھی تھے۔ آپ نے لوگوں سے کہا کہ آپ لوگ خانہ کعبہ کو اس کے مالک کے بھروسے چھوڑ کر آپ لوگ پہاڑوں پر نکل جائیں، کیونکہ ابراہا کا لشکر کافی زیادہ تھا اور مکے کی آبادی کافی کم تھی۔ پھر ابراہا نے مکے میں کچھ دن پڑاؤ کیا اور لوگوں کا مال لوٹتا رہا، یہاں تک کہ اس نے حضرت عبد المطلب کی 200 اونٹیں بھی لوٹ لی۔ پھر جب حضرت عبد المطلب کو یہ بات پتہ چلی تو وہ ابراہا کے پاس گئے، تو ابراہا نے کہا کہ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ تو حضرت عبد المطلب نے کہا کہ میں تو اپنی اونٹوں کا مطالبہ کرنے آیا ہوں۔ تو ابراہا نے کہا کہ میں تو یہاں خانہ کعبہ کو شہید کرنے آیا ہوں اور آپ اپنی 200 اونٹوں کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تو اپنی اونٹوں کا مالک ہوں اور جو خانہ کعبہ کا مالک ہے وہ اس کی حفاظت کرے گا۔ تو ابراہا نے ان کی اونٹوں کو واپس کر دیا۔ پھر صبح کے وقت ابراہا نے اپنی فوجوں کو حملہ کرنے کے لیے بولا، اور جب ابراہا کا لشکر خانہ کعبہ کی طرف بڑھ رہا تھا تو اچانک سے ہاتھی رک گئی، اور جب اس کو خانہ کعبہ کی طرف بڑھایا جاتا تو وہ نہیں بڑھتی، اور جب دوسری جگہ بڑھایا جاتا تو وہ بڑھ جاتی۔ یہ منظر دیکھ کر ابراہا کے کچھ لشکر ابراہا کا لشکر چھوڑ کر بھاگ گئے، اور جب ابراہا زبردستی کرنے لگا اور ہاتھی کو مارنے لگا تو اچانک سے پرندوں کا جھنڈ آ گیا جو کہ ابراہا کے لشکر کو چاروں طرف سے گھیر لیا، اور اس پرندوں کی چونچ میں ایک ایک پتھر تھا اور ان کے پیر کے پنجوں میں 2 پتھر تھا، اور جب وہ پتھر اوپر سے پھینکتے تو ان کے بھیجوں کو چیرتے ہوئے ان کی سواری کے نیچے سے نکلتا، اور اسی طرح پھینکتے پھینکتے ابراہا کے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا۔ دوستو یہ آیت کیوں نازل ہوئی؟ جب مکے کے کفار جو بتوں کی پوجا کرتے تھے انہوں نے غرور اور گھمنڈ میں آ کر مسلمانوں کو کافی زیادہ پریشان کرنے لگے، یہاں تک کہ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ ہم مسلمانوں کو ختم کر کے رکھ دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ یاد دلایا کہ جو اللہ ابراہا کے لشکر کو تباہ و برباد کر سکتا ہے وہ تم کو بھی تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ۔ اے محبوب کیا تم نے نہ دیکھا تمہارے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کیا؟ کیا ان کا داؤ تباہی میں نہ ڈالا اور ان پر پرندوں کی ٹکڑیاں یعنی فوجیں بھیجی کہ انہیں کنکر کے پتھروں سے مارتے، تو انہیں کر ڈالا جیسے کھائی کھیتی کی پتی یعنی بھوسا۔